پاکستان میں دنیا سے زیادہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی کرائسس ہے. ایک طرف کرونا وائرس کی وبا اور اس وقت ہم طوفان کے بیچ میں ہیں، تو دوسری طرف ٹڈی دل کا حملہ جو ہماری زراعت کو تھریٹن کر رہا ہے. تیسری طرف معیشت کی بھی ایک کرائسس اس ملک میں ہے. تو دو پینڈیمکس ہیں، ایک کرائسس ہے، لیکن ایک پینڈیمک اور بھی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جو اسٹوپڈیٹی کا پینڈیمک ہے یا جو نااہلی کا پینڈیمک ہے. اور اس وقت بدقسمتی سے جو ہم پینڈیمکس میں مبتلا ہیں، اگر اس سے ہم فائٹ نہیں کر پا رہے، ان کو فیس نہیں کر پا رہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت وبا بن کر اس ملک پہ طاری ہوئی ہوئی ہے. بجٹ جس پس منظر میں آیا ہے تو یہ ایشوز ہیں، اور اس لیے ایک روایتی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں ایک مختلف بجٹ، ڈفرینٹ بجٹ کی ضرورت تھی. ایک ایسی اسٹیٹمنٹ، ایک ایسی پولیٹیکل کمٹمنٹ جو اس وقت عوام مصیبتوں میں مبتلا ہے. وہ زراعت میں ہمارے فارمرز مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہمارے ڈاکٹرز جس چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اور پوری قوم، پورا ملک اور ہر گھر سے جو یہ وبا وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. تو بجٹ ایسا آتا کہ عوام کے ان زخموں پر ملہم بھی ہوتا، اور معیشت کی جو سہارا ہے معیشت کو، آپ کا ریلیف بھی ہوتا، آپ کا ریہیبلیٹیشن بھی ہوتا، اور آپ کا ریوائول بھی ہوتا. یہ سارے ایک عوامی، حقیقی عوامی نان سلیکٹڈ گورنمنٹ اگر ہوتی تو یہ چیزیں ضرور اپنے بجٹ میں ایڈریس کرتی. بدقسمتی سے جو بجٹ دیا گیا ہے وہ کیو بلاک کے بابوؤں نے سوشل ڈسٹینسنگ کر کے گھر میں بیٹھ کر لیپ ٹاپس شاید کھول کے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ہے، اور اس سے انہوں نے جو لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا اس پہ صرف اور صرف شاید لگتا ہے کہ کچھ کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہے. باقی اس بجٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کے معیشت کا کوئی بھی سیکٹر ہو، آپ کے معاشرے کا کوئی بھی سیکشن ہو، کوئی اس بجٹ سے راضی نہیں ہے. اور سب کے سوال ہیں کہ آپ نے کہا کیا ہے. آپ نے تقریر تو لمبی چوڑی کی، لیکن اس میں مقصد کی بات کیا کی ہے. لیکن نہ صرف یہ کہ اس بجٹ میں کچھ خاص بات نہیں ہے، اس بجٹ میں کئی ایسی باتیں ہیں جس کے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے روایتی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جارگن. یہ میں جارگن نہیں کہہ رہی، یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دشمن ہے، یہ بجٹ جو ہے زراعت دشمن ہے، یہ بجٹ صنعت کاروں کے حوالے سے صنعت دشمن ہے، یہ بجٹ روزگار دشمن ہے، یہ بجٹ وفاق دشمن ہے. ہاں ضرور یہ بجٹ جو ہے کرونا وائرس دوست ضرور ہے اور ٹڈی دل دوست ضرور ہے، کیونکہ ان دو جو وبائیں ہیں ان سے مقابلے کے لیے، ان سے کنفرنٹیشن کے لیے اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. اب اس ملک کے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کی جو بیانیہ ہے، بیانیہ یہ تھا کہ کووڈ میں ہم لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتے، کووڈ سے ہم فائٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے معیشت پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. غریب کیا کریں گے، بے روزگار کیا کریں گے، کسان بیچارے کیا کریں گے، چھوٹے تاجر کیا کریں گے. تو اس وقت جب بجٹ کا ٹائم آیا اور ہم نے دیکھی کہ کیا آپ کی جو آپ ایک نیریٹو آپ نے بلڈ کیا ہے کہ آپ کرونا سے معیشت کے لیے نہیں لڑ رہے، تو کیا معیشت کے لیے آپ نے کچھ اس بجٹ میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے تاجروں کا کچھ بھلائی ہو، جس میں صنعت کی کچھ بھلائی ہو، جس میں ایگریکلچرسٹ کی کوئی بھلائی ہو؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس کے برعکس کووڈ-19 جس میں آپ چھپ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، عالمی دنیا کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں سدھار اس لیے نہیں آ رہا کہ کووڈ ہمارے سر پر ہے.
تو کووڈ-19 سے کیا اس بجٹ میں آپ کی کوئی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ آپ کووڈ سے کوئی مقابلہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ بھی ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. لیکن سب سے بڑی فکشن جو ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ جو انہوں نے کچھ ہفتے پہلے 1.2 ٹریلین فسکل سٹیمولس کا اعلان کیا تھا. ہم ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ 1.2 ٹریلین تو آپ کو مارچ، اپریل، مئی میں اس لیے خرچ کرنا تھا کہ آپ عوام کو کہتے آپ گھر بیٹھے اور ہم کووڈ سے لڑیں گے، اور جو لوگ جو سیکٹرز اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ڈیلی ویجز ہیں، ایگریکلچر ہے، چھوٹے ٹریڈرز ہیں، انڈسٹری ہے، یہ اس کے لیے فسکل پیکج ہے. لیکن وہ دن اور آج کا دن ہمیں نہیں انہوں نے بتایا کہ اس 1.2 ٹریلین میں انہوں نے خرچ کیا ہے. اب مسٹری بہت ہے. ہم نے ابھی بجٹ میں خوب کھریدا، سرچ کیا کہ یہ کیا سپلیمنٹری بجٹ میں 1.2 ٹریلین نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. ہمیں صرف سپلیمنٹری بجٹ میں لگ بھگ 280 بلین کی ایک رقم نظر آ رہی ہے، وچ مینس کہ انہوں نے 1.2 ٹریلین سے 280 بلین شاید خرچ کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا. اور 1.2 ٹریلین کا جو باقی اماؤنٹ ہے وہ اس سال کے بجٹ میں انہوں نے ڈالا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کووڈ-19 بجٹ ہے، حالانکہ وہ لاسٹ ایئر کا ان کا فسکل سٹیمولس تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. سب طبقے معیشت کے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمیں ڈائنامزم نظر آنی چاہیے تھی، اس بجٹ میں ہمیں کوئی انیشیٹو نظر آنا چاہیے تھا، اور اس بجٹ میں کوئی ہمیں اسٹریٹجی نظر آنی تھی. پہلی دفعہ عوام کو یہ توقع تھی کہ آپ سارے اپنے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ فسکل انڈیکیٹرز کو، آپ اپنے بجٹری انڈیکیٹرز کو یا میکرو اکانومی کو آپ بالکل ہی رد کریں، لیکن آپ اس کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کے اپنی عوام جو شدید متاثر ہے اور معیشت جو شدید متاثر ہے اس کے لیے ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریوائیول کے کچھ پیکیجز ہوتے اور ہر طبقے کے لیے ہوتے. لیکن ہم نے کہیں بھی کچھ بھی، آج کچھ دن ہو گئے ہیں بجٹ کو، لیکن تیسرا دن ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ آپ کی یہ 3 پہلو جو ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی. اگر ہم ٹارگٹس کی بات کریں تو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے لاسٹ ایئر کے جو ٹارگٹس تھے، جس میں آپ کی ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ اور گروتھ کا ٹارگٹ، زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ طارق شاہ صاحب دیں گے، لیکن یہ 2 انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کی ریونیو کلیکشن کا آپ کا ٹارگٹ کیا تھا اور آپ نے ایکچولی کتنا کلیکٹ کیا، اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ کتنی تھی، کیونکہ جی ڈی پی گروتھ سے آپ کی جاب جنریشن اور اوور آل خوشحالی کا انڈیکیٹر ہوتا ہے. دونوں جو ہیں آپ پہلے ہی مارچ کے کوارٹر تک ہی آپ کا ڈاؤن ورڈ تھا. جو آپ کی ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ نے میرے خیال سے 5 دفعہ ریوائز کی ہے، اور اس وقت آپ کے لگ بھگ 3.9 ٹریلین ہے، اور آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ آپ کی منفی 4%، 0.38% کم ہوئی ہے، وچ مینز اباؤٹ آپ کی 2.6% جی ڈی پی ہے جو آپ کی اگین ٹارگٹ سے کم ہوئی ہے. لیکن حیرت کن یہ بات ہے کہ ابھی ہمیں پتہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگست سے اکتوبر تک آپ کا کرونا کا جو وبا ہے وہ ابھی متاثر کرے گی اس ملک کو. تو آپ نے 1 کھرب کی ٹیکس کلیکشن اوپر کیسے دکھا دی ہے؟ 4.9 ٹریلین آپ کا ٹیکس ٹارگٹ ہے. یہ کیسا، وچ از 27% اوور اینڈ ابو دا پریزنٹ ٹیکس کلیکشن. تو جب آپ کے سارا جو ڈیٹا ہے جس میں آپ نے فسکل ڈیفیسٹ بھی اس میں کاؤنٹ کیا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ 7% ہوگا، اسی بیسس پر آپ نے صوبوں کو پیسے منتقل کرنے ہیں، اسی بیسس پر صوبوں کو پلاننگ کرنی ہے، اسی بیسس پر ترقیاتی بجٹ آپ کا ہونا ہے، اسی بیسس پر آپ کو کووڈ-19 کو فائٹ کرنا ہے. تو جب آپ کا بیسک فگر ہی غلط ہے اور اوور اسٹیٹڈ ہے تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارا جو فگرز ہے یہ تو پھر ایک کہانی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ آپ نے غلط فگرز دیے ہیں، اور اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلط فگرز دیے ہیں. آپ لوگوں نے خود، صحافیوں نے شیخ صاحب سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس آپ نہیں لے رہے. وہ بھی فکشن ہے کیونکہ آپ نے 450
अरब पेट्रोलियम लेवी में डाल दिए हैं। ना पेट्रोलियम लेवी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच मीन्स कि हर शहरी जो है जो 1 लीटर पेट्रोल का डालेगा वो आपकी पेट्रोल लेवी लेगा। और ये वही पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी है जिसके ऊपर असद उमर साहब छलांगे लगा लगा के कहते थे नून की हुकूमत को कि ये पेट्रोल की कीमत तो इतनी है, पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी आपने क्यों 50% इस पे टैक्स लगाया, क्यों 20% लगाया, क्यों 30% लगाया। अब आपने 450 अरब ये इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है जो आपके मेरे और गरीब लोगों के कंधों पर ये उनको टैक्स देना होगा। टू से दैट दिस इज़ अ टैक्स फ्री बजट, ये भी झूठ है। लेकिन अगर टैक्स फ्री आपने किया भी है तो आप सेल्स टैक्स रिड्यूस कर लेते, आप कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर लेते, आप अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस की जो फ़ौज आपने नून वाली हुकूमत से इनहेरिट की है वो आप कम करते वो आपने कुछ ऐसा नहीं किया है। सो इसलिए दिस बजट इज़ अ टोटल फिक्शन। एक्सपेंशन आपने कहा है कि ये एक्सपेंशनरी बजट है। एक्सपेंशनरी बजट मीन्स कि आपके टैक्स कट्स होंगे और आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। तो टैक्स कट्स का तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं भी हमें टैक्स कट्स नहीं नज़र आए। इनफैक्ट टैक्स स्टेटस को है और आपने जो फेडरल आपकी पेट्रोलियम लेवी है वो आपने बढ़ा दी है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो आपकी, अगर आप PSDP देखें तो आपकी PSDP 2018 के नून के बजट से भी कम है। ये तो प्रोग्रेसिव अमाउंट है, इसको बढ़ना चाहिए। वो आपकी 650 अरब है और उसमें भी आपने सूबों के लिए पता नहीं कुछ रखा है या नहीं रखा, उसमें आपने पॉलिटिकल स्कीम्स आई बिलीव बहुत ज़्यादा रख दी हैं जो आप अपने हवारियों को और अपने जो आपके चंदे वाले हैं जो आपको चंदा कंट्रीब्यूट करते हैं शायद उनको आपको ये बजट देना होगा। दूसरी जो बहुत ज़्यादती उन्होंने की है, अगर ये एक्सपेंशनरी बजट होता तो आप ये कोशिश करते कि हमारी मिडिल क्लास तबके में, हमारे मुलाजिम पेशा तबके में इतना जेब में पैसा होता जो वो कुछ खर्च करते, और जब वो कुछ खर्च करते तो आपकी मईशत में कोई मनी फ़्लो में और मईशत में आपकी कोई मूवमेंट होती। लेकिन वहाँ भी आपने इतनी ज़्यादती की है कि ज़ीरो, ऑल्दो आपके मुताबिक इन्फ्लेशन 10 से 12% थी। ख़ुद स्टेट बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान मार्च के और उससे पहले इस क्वार्टर में महंगा तरीन मुल्क था शायद साउथ एशिया का और दुनिया का भी होगा। लेकिन उसके बावजूद आपने लोगों की जेबों में, आपने बिलखुसूस मुलाजम पेशा में आपने उनका इनकम ज़्यादा नहीं किया। अगर मैं उसके बरक्स पीपल्स पार्टी का आपको रिकॉर्ड बता दूं तो पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 वाली जो साल थे, हर साल ऑन एवरेज एक हमारी कमिटमेंट है कि हम जो वेज अर्नर है उसकी मिनिमम वेज अनाउंस करते थे, और हर साल हम लगभग 20 से 50% रेंज में हम सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बिलखुसूस 1 ग्रेड से 16 ग्रेड की तनख्वाहों में इजाफ़ा करते थे। वो भी इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुलाजिम पेशा जो तबका है हमारा 1 to 16 ग्रेड, उसमें कोई इजाफ़ा जो है उन्होंने नहीं किया, और जो बहुत दिहाड़ीदार की खान साहब को तकलीफ़ थी तो उनको मिनिमम वेज भी भूल गए। ये फंडामेंटल राइट है। आई थिंक मिनिमम वेज आपका बेसिक इंडिकेटर है कि आपको मज़दूर जो है आपको उसको कितना उसको डेली या दिहाड़ी उसको देनी है, तो वो भी आपने कोई ऐसी कमिटमेंट जो है वो नहीं की। मईशत उस पर बात करेंगे, मैं डिटेल में नहीं बात करूँगी कि, लेकिन मईशत पर आपने कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बुरी तरह मुतासर होंगे। व्हाट इज़ द प्लान ऑन दैट? हेल्थ और एजुकेशन में तारिक बिनूरी दाड़े मार मार कर रो रहे हैं, प्लीज़ उनकी बात सुने। आपने ही उनको अपॉइंट किया है। इस वक्त आपने जो हायर एजुकेशन का हशर किया है तो लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, आपकी ज़्यादा नहीं खुलेंगी, यूनिवर्सिटीज़ आपकी बंद होंगी, जो आपने हायर एजुकेशन का हाल किया है। और सूबों के साथ ये इसलिए मैंने कहा कि ये वफाक दुश्मन बजट है क्योंकि NFC अवार्ड की ख़िलाफ़ वर्जी आप कर रहे हैं, और आपने 11% कम जो हमारे फ्रंट लाइन पर जो फेडरल यूनिट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, वो फ्रंट लाइन पे कोरोना से फाइट करेंगे, लेकिन आपने 11% कट लगा दिया उनका। और वो कट भी इसलिए और दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट बिकॉज 27% आपने जो टैक्स
ریونیو بڑھانے کی جو ناکام کوشش کی ہے وہ تو آپ کا بڑھے گا نہیں, وچ مینز دس ول بی کٹ ایون فردر. تو آپ کے پاس صوبوں کو وہ کیسے کرونا سے لڑیں گے, وہ کیسے ٹڈی دل سے لڑیں گے, وہ کیسے تعلیم عام کریں گے, وہ کیسے صحت عام کریں گے.